یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ آج ہم نے موت کو بھلا دیا ہے۔ اور یہ بات میں کہتا ہوں، موت کو آج صرف انسان نے بھلایا ہے۔ رب کی مخلوقات میں انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، کسی نے موت کو نہیں بھلایا۔ یہ چرند پرند، یہ جانور، یہ حیوانات، یہ کیڑے مکوڑے سب رب سے ڈرتے ہیں، سب کو موت کی یاد ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے کی بات ہے، ایک اونٹ سرکش ہو گیا، کسی کے قابو نہیں آ رہا تھا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے، وہ لوگوں کے پیچھے دوڑ رہا۔ اتنے میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ اونٹ کے سامنے آئے۔ اونٹ کے سامنے آ کے آپ نے اونٹ کو اشارہ کیا، رک جا۔ اونٹ رک گیا۔ امیر المومنین نے اونٹ کے کان میں کوئی بات کہی، بس وہ بات سننی تھی۔ اونٹ وہیں پہ رک گیا، وہیں پہ بیٹھ گیا، اور ایسا بیٹھا 2-3 دن وہیں پہ بیٹھا رہا، اور وہیں پہ اس کی موت آ گئی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اونٹ اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا اور 3 دن بیٹھا رہا، پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ لوگ اسی حیرانی کے عالم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا، امیر المومنین آپ نے اونٹ سے کیا کہا تھا؟ سارا واقعہ سنایا تو امیر المومنین نے عرض فرمایا کہ میں نے اونٹ کے کان میں کہا تھا کہ اتنا سرکش کیوں ہوتا ہے، تو نے مرنا نہیں ہے؟ بس اونٹ نے یہ بات سنی، وہیں سے اٹھا ہی نہیں۔ یہ میں اور آپ ہیں، روزانہ جنازے بھی پڑھتے ہیں اور روزانہ جناب اپنے اعزاء اقارب کے میت کو بھی اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی بھی ڈالتے ہیں، لیکن ہمیں موت کی فکر ذرا برابر لاحق بھی نہیں ہوتی۔ ہم دنیا میں مگن ہیں۔ یاد رکھو، دنیا میں کچھ نہیں رکھا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو دنیا میں رہ کے بھی اپنے رب کو یاد کر گیا، جو دنیا میں رہ کے جسے قبر آخرت یاد آ گئی۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں۔ یہ پہلے ایک بادشاہ تھے، بلخ کے بادشاہ۔ زندگی اس انداز میں گزر رہی تھی، بہت بڑا محل تھا، بنگلہ تھا، اور اوپر والی منزل پہ ان کا تخت رکھا ہوا تھا، بڑا پلنگ بچھایا ہوا تھا۔ جب ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ اپنے اس کمرے میں جاتے تو جانے سے پہلے اس کمرے کو عطر سے سجایا جاتا اور جناب عمدہ قسم کی خوشبوؤں سے اسے بسایا جاتا، پھول کی پتیاں نچھاور کی جاتی۔ پھر جناب ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ اپنے تخت پہ جلوہ فروز ہوتے۔ زندگی میں انہیں 2 دفعہ ان کے دل پہ جھٹکا لگا کہ میں کس انداز کی زندگی گزار رہا ہوں۔ ایک دفعہ ان کی خادمہ جھاڑو دے رہی تھی، خدمت کر رہی تھی، صفائی کر رہی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ بادشاہ وقت اس پلنگ پہ سوتے ہیں، اس تخت پہ بیٹھتے ہیں، میں ذرا بیٹھ کے دیکھوں کیسا ہے۔ وہ نوکرانی اس پلنگ پہ بیٹھی، بڑا عمدہ قسم کا پلنگ، بڑا نرم و نازک، بس بیٹھی اور سو گئی۔ آنکھ لگی اور اس وقت آنکھ کھلی جب بادشاہ نے آ کے درہ مارا اور اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ درے سے اس کو اتنا مارو کہ اس کی چمڑی ادھیر دو، اس کی جرت کیسے ہوئی، یہ میرے پلنگ پہ سو گئی۔ تو وزیر نے اس کو مارنا شروع کیا، وہ روتی رہی۔ جب مار ختم ہوئی تو ہنس پڑی۔ تو بادشاہ نے پوچھا روئی کس لیے اور ہنسی کس لیے؟ تو اس نے جواب دیا رو اس لیے رہی تھی، درے پڑ رہے تھے، تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے روئی، اور ہنسی اس لیے کہ میں تھوڑی دیر پلنگ پہ سوئی ہوں اور اتنا سزا ملی ہے، جو سالوں سے سو رہا نہ جانے اس کو کتنا سزا ملے گی۔ دل پہ چوٹ لگی، یہ نوکرانی ہو کے کتنی بڑی بات کہہ گئی۔ سوچتے رہے۔ ایک دن اسی پلنگ پہ سوئے ہوئے تھے، اچانک انہوں نے کمرے کی چھت پہ کچھ آہٹ محسوس کی۔ اپنے ایک وزیر کو بلایا، دیکھو چھت پہ کون چڑھا ہے؟ وہ بندہ اوپر گیا، دیکھا کوئی بھی نہیں، واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آہٹ محسوس ہوئی، خود اٹھ کے گئے، دیکھا تو کوئی پھر رہا ہے، اس کی کلائی پکڑی، بھی تجھے کیا مسئلہ ہے؟ میری نیند میں خلل ڈال دی، میرا سکون خراب کر دیا، کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ تو اس جو بندہ پھر رہا تھا اس نے کہا
کہ میں چھت پہ اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ چھت پہ اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. تو ابراہیم بن ادھم کہنے لگے تو پاگل تو نہیں ہو گیا، چھت پہ بھی کبھی اونٹ ملتے ہیں؟ تو اس نے ایک بات کہی، کہنے لگے بادشاہ سلامت، اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتے تو نرم و نازک گدے پہ رب بھی نہیں ملتا. بس توبہ کی اور اتنا اللہ والے بنے کہ آج ممبر و محراب پہ ان کے تذکرے ہوتے ہیں. بادشاہت بھی ٹھکرا دی تو دنیا میں کچھ نہیں رکھا. خدا کی قسم، رب نے مرنے کے بعد جو انعام رکھے ہیں، اگر ہم ان کے بارے میں سوچ لیں، اگر ان کے بارے میں تصور کر لیں، یقین کر لیں، تو دنیا کو ہم اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں. اور دنیا میں کچھ نہیں رکھا. ایک مثال دیتا ہوں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مثنوی میں ایک واقعہ لکھا، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے پیر بھی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے. انہوں نے چھوٹی چھوٹی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور اپنی کتابوں میں انہوں نے اتنے بڑے مسائل حل کیے ہیں کہ بڑے بڑے علماء ان کی کتابیں پڑھ کے حیران رہ جاتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کے طلبگار کے ساتھ کیا ہوتا ہے معاملہ. انہوں نے ایک مثال لکھی ہے کہ ایک شخص تھا، بہت بڑا امیر کبیر آدمی تھا. اس کے پاس دنیا کی ریل پیل تھی، لیکن اللہ کا خوف بھی تھا اس کے دل میں. اس نے ساری زندگی مال کمایا، پیسہ کمایا، لیکن حلال کا کمایا، حرام کا نہیں کمایا. جب اس کا آخری وقت آیا، اسے محسوس ہوا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں. دل میں اس نے خیال کیا کہ ساری زندگی میں نے محنت کی ہے، ساری زندگی میں نے کمایا ہے، پیسہ جمع کیا ہے، اب میری آنکھ بند ہوگی، میرے بیٹے عیش و عشرت کریں گے اور اس پیسے کو فحاشی میں اور یانی میں اور دین مخالف کاموں میں خرچ کریں گے، اور قبر میں ڈنڈے مجھے پڑیں گے. کیوں نہ ایسا کام کر جاؤں کہ میرے بیٹوں کو بھی سمجھ آ جائے. اس نے یہ سوچ کر ایک ترکیب سوچی. اس نے اپنے دو بیٹے تھے، اس کے دو بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ جاؤ 2 کاغذ لے کر آؤ. بیٹا 2 کاغذ لے کے آیا. ایک کاغذ پہ کوئی تحریر لکھی. تحریر لکھنے کے بعد اس کو اچھی طرح بند کیا. بند کرنے کے بعد اس کے اوپر لکھا کہ میری یہ وصیت اس وقت پڑھی جائے جب میری میت سامنے ہو، لوگ جنازہ کے لیے صفیں بنا چکے ہوں، اور امام صاحب جنازہ پڑھنے سے پہلے میری یہ وصیت پڑھ دیں. توجہ کرنا، بڑی قیمتی بات بتانے لگا ہوں. تو دوسرا کاغذ پہ اس پہ کچھ لکھا. لکھنے کے بعد اس کو اچھی طرح بند کیا. بند کرنے کے بعد اس کے اوپر لکھا میری یہ وصیت اس وقت پڑھی جائے جب میرا جنازہ ہو چکے. اپنے بیٹے کو دی کہ اپنے پاس محفوظ رکھو اور ان پہ عمل کرو. موت آ گئی. بڑا امیر کبیر آدمی تھا. تو سارے لوگ، سارے پنڈ کے لوگ، سارے شہر کے لوگ جمع ہو گئے. امیر کا جنازہ ہونا تو سارے لوگ آتے ہیں. اچھا ایک بات کئی دفعہ میں پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں، ناراض نہیں بیٹھے تو پوچھ لیتا ہوں، ناراض نہیں بیٹھے تو سبحان اللہ کہہ دیں. اچھا امیر کے جنازے میں شرکت کرنا زیادہ ثواب ہے کیا؟ نہیں نا. جنازہ کسی کا ہو، کسی کا بھی ہو، امیر کا ہو، غریب کا ہو، کسی کمی کا بھی کیوں نہ ہو، جنازے میں شرکت کرنا اتنا ثواب ہے جتنا کہ امیر کے جنازے میں. برابر کا ثواب ہے، جتنا شرکت کرو گے اتنا اجر ملے گا. تو امیر کے جنازے میں لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں. سارا پنڈ آ گیا، سارے شہر کے لوگ آ گئے. جنازہ سامنے پڑا ہے، صفیں باندھی جا چکی ہیں. بڑا بیٹا آگے ہوا اور اپنی وصیت سامنے کی. مولانا صاحب، ابا جان کی وصیت تھی جنازے سے پہلے جب صفیں بن چکے تو اس وصیت نامے کو پڑھ دیا جائے. مولانا صاحب نے وہ کاغذ کھولا اور وصیت پڑھی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ میرے جنازے میں آ کر بھی جنازہ نہ پڑھے، میری ساری جائیداد اس کو دے دی جائے. جو بندہ میرے جنازے میں آئے اور آنے کے بعد بھی میرے جنازے میں شرکت نہ کرے، ایک کونے میں کھڑا ہو جائے، میری ساری جائیداد اس کو دے دی جائے. مولانا صاحب نے جب یہ اعلان کیا نا، سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. تو ایک بندے نے دل میں خیال کیا،
سارے مفتی ہوتے ہیں نا، سارے فتوے جیب میں رکھے ہوتے ہیں. تو ایک بندے نے کہا جنازہ تو فرض کفایہ ہے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، بابے کی جائیداد تو مل جائے گی. ایک بندہ پیچھے ہوا، دوسرے نے بھی یہی سوچا، دوسرا پیچھے، تیسرا پیچھے، چوتھا پیچھے، پوری صف پیچھے، حتیٰ کہ ایک ایک کر کے سارے لوگ قبرستان کے ایک کونے کھڑے ہو گئے. اب مولانا صاحب بچ گئے اور بابا جی جن کی میت پڑی وہ بچ گئے اور بابا کے 2 بیٹے بچ گئے. اب بیٹے دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں دل میں کہ جائیداد تو ہماری تھی، ہمیں وراثت میں ملنی تھی، بابا جی کو پتہ نہیں کیا ہوا، کیسی وصیت کر گئے. سوچ سوچ کے ایک دوسرے کو کہنے لگے چلو جنازہ تو مولوی صاحب ہی پڑھ لائے گا کلا، ایویں کر دیں آپ بھی چلے جانا، کچھ حصہ تو مل جائے گا نا. خدا کی قسم یہ دنیا کے ساتھ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. پھر حق و باطل میں تمیز نہیں رہتی، پھر اچھے اور برے میں تمیز نہیں رہتی. وہ دونوں بیٹے بھی آنکھیں بند کر کے کھسکتے کھسکتے لوگوں کے ساتھ کونے میں کھڑے ہو گئے. اب مولانا صاحب اکیلے رہ گئے. مولانا صاحب سوچ رہے ہیں کہ اکیلا جنازہ کیسے پڑھوں، کیسے لوگ ہیں. اب تعجب تو باقی لوگوں پر کوئی تعجب نہیں، ان کے ساتھ کسی کی رشتہ داری ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی کیسا ہے، انہیں دنیا کی محبت ہو سکتی ہے، مگر بیٹے وہ بھی جنازے سے پیچھے ہو گئے صرف دنیا کے لیے. مولانا صاحب بڑے حیران تھے. اسی حیرانگی کے عالم میں ایک اللہ والا وہاں سے گزرا. ان کے ساتھ 4 آدمی تھے. دیکھا جنازہ ہے، جنازہ تیار ہے، سارے لوگ ایک طرف ہیں، مولانا صاحب جنازے کی 4 پائی کے آگے کھڑے ہیں، بڑے حیران و پریشان، آنسو بہا رہے ہیں. اللہ والا آگے آیا، پوچھا جنازہ نہیں پڑھتے؟ مولانا صاحب نے کہا اللہ والے اکیلا رہ گیا ہوں، یہ سارے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. پوچھا کیوں؟ کہا یہ دنیا کے طلبگار ہیں، انہیں دنیا چاہیے. بابا کی وصیت تھی جو میرے جنازے پہ آ کے جنازے میں شریک نہ ہو اس کو میری ساری جائیداد دی جائے. یہ دنیا کے طلبگار ہیں، جنازے میں نہیں آ رہے. تمہارا کیا خیال ہے، جنازہ پڑھنا چاہتے ہو میرے ساتھ یا دنیا چاہتے ہو؟ اللہ والے نے کہا دنیا کو میں اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں. مولانا صاحب جنازہ پڑھاؤ، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں رب کی رضا چاہیے، ہم جنازہ پڑھیں گے. مولانا صاحب نے مل کر، اس اللہ والے نے مل کر اس بابا جی کا جنازہ پڑھا. جب جنازہ پڑھا جا چکا تو بڑا بیٹا آگے ہوا اور مولانا صاحب سے کہنے لگا کہ جنازہ بھی تم نے پڑھا ہے، بابا جی کی جو دوسری وصیت تھی جنازے کے بعد پڑھی جانے والی وہ بھی تم ہی پڑھ لینا، اب ہم مال تقسیم کرتے ہیں. تو مولانا صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، میں ہی پڑھ دیتا ہوں، لیکن وصیت تو تم سن تو لو نا، وصیت کیا ہے دیکھتے ہیں اس میں وصیت میں لکھا کیا ہے. تو اب مولانا صاحب نے وہ کاغذ کھولا، کاغذ کھولنے کے بعد جب پڑھا نا اس میں لکھا ہوا تھا میری پہلی وصیت منسوخ، میری وصیت یہ ہے جنہوں نے میرا جنازہ پڑھا میری ساری جائیداد ان کے درمیان تقسیم کر دی جائے. اب مولانا صاحب اور وہ اللہ والے جنازہ پڑھ کے ثواب بھی لے گئے اور دنیا بھی لے گئے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرمایا کہ دنیا کے طلبگار کے ساتھ یہی ہوگا، دنیا کی زندگی بھی اس کی پریشانی میں گزرے گی، جب آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوگا تو خالی ہاتھ ہوگا. تو بھئی اللہ کے حضور خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، کچھ کر لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.